الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے جہاد والا اور حکم کے مسائل میں تیسرا سوال ذکر کیا ہے جو کہ پچھلے سوال سے تعلق رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ کفار سے، مشرکین سے محبت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کفار سے، مشرکین سے محبت کرنے کا کیا حکم ہے؟ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی کہ محبت اور نفرت کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہمارے لیے ہے، اسی کی بنیاد پر ہماری محبتیں ہیں اور اس کی مخالفت پر ہمارا بغض اور ہماری دشمنی ہے. کفار سے محبت کا کیا حکم ہے، کیا درجہ ہے؟ سب سے پہلے حکم ہے موالات کا. اگر کوئی آدمی کسی کافر سے محبت رکھتا ہے اس کے دین کی وجہ سے، یعنی اسے اس کا دین پسند ہے، کرسچینٹی کسی کو پسند ہے، بدھزم کسی کو پسند ہے، اس لیے ان کے کام اسے اچھے لگتے ہیں، ان کا عمل اسے اچھا لگتا ہے، اس کے کفر کی وجہ سے وہ اس آدمی کو پسند کرتا ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اگرچہ کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو. اگر کسی کافر سے کفر کی وجہ سے محبت رکھتا ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ایک ساتھ توحید اور اللہ کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور دوسری طرف جو اللہ کو گالیاں دیں، اس کے رسول کو جھوٹا کہے، ان سے وہ محبت بھی رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، ان کے عقیدے کو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ایک آدمی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، اور ساتھ میں اسے اوپر تلوار بھی چلا رہا ہے، وہ تو تلوار چلانا ہی بتاتا ہے کہ آپ کی بات جھوٹی ہے. اگر اللہ سے محبت ہے، اس کے دین سے محبت ہے، تو پھر کفر سے، اہل کفر سے محبت نہیں ہو سکتی ہے. تو پہلا درجہ ہے، اگر کوئی آدمی کفار سے ان کے دین کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اسلام سے وہ خارج ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 51 اس کی دلیل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان سے دلی طور پر محبت نہ رکھو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کفار کا ایک دین ہے، توحید پرستوں کا ایک دین ہے، لہٰذا دو دین کے آپس میں محبت نہیں ہو سکتی ہے. کہا ان سے محبت نہ کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان سے محبت رکھے گا، فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے. اگر کوئی یہود سے محبت رکھتا ہے تو وہ یہودیوں میں سے ہے، اگر کوئی نصارہ سے محبت رکھتا ہے تو وہ نصرانیوں میں سے ہے. یہ عقیدے کا انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور خاص طور پر ہم جیسے لوگ جو کفار کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے خاندان اور ہماری زندگیاں یہیں پر گزرتی ہیں، ہمارے لیے حساس مسئلہ ہے. اور شریعت کا 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ اگر کفار کے کفر سے، ان کے عقیدے سے محبت ہے تو پھر ہمارا کوئی دین و ایمان باقی نہیں رہتا ہے. یہ بالکل واضح بات ہے. اور دوسری بات ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی کفار سے محبت ان کے دین کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بہت اچھا گانے والا ہے، یا بہت اچھا بدکار فحاش قسم کا کوئی یہ معروف ہے، لوگوں میں اس کے چرچے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرتا ہے، جو کہ کافر ہے، مشرک ہے. اگر اس سے محبت کرتا ہے تو یہ آدمی، اس کا ایمان کمزور ہے اور اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے. کسی کافر سے محبت کرنا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانی کے کام میں مشہور ہے، جیسے کوئی گاتا ہے یا ناچتا ہے، جو کہ حرام ہے اسلام میں، ایسے کافر سے محبت کرتا ہے. عقیدے سے نفرت ہے، دین پسند نہیں ہے اس کا، لیکن اس کے کام پسند ہے، گانا اسے پسند ہے، ناچنا اسے پسند ہے. ایسا آدمی ناقص ایمان والا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کی توحید کمزور ہے، اور وہ حرام کا مرتکب ہے. نمبر 3، اگر کوئی آدمی کسی کافر سے محبت کرتا ہے جائز کاموں کی وجہ سے، جو اسلام میں جائز ہے، اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے. جیسے کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اچھا کھیلتا ہے، اچھا فٹ بال پلیئر ہے، یا پھر کوئی اور جو جائز کام ہے، اسلام میں جائز ضرور ہے لیکن وہ کرنے والا شخص معروف ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، اسلام سے اس کا کوئی توحید سے تعلق نہیں ہے. اس کافر سے اگر کوئی محبت کرتا ہے کھیلنے کی وجہ سے، کوئی بھی کھیل وہ کھیلتا ہو، یا دنیاوی کوئی تعلیم کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے اگر اس سے محبت کرتا ہے تو یہ حرام کا مرتکب ہے. ایسے آدمی کا ایمان اور عقیدہ اور توحید ناقص اور کمزور ہے. تو یہ 3 قسم کی محبت ہے. اگر کوئی دین کی وجہ سے محبت کرتا ہے، دین پسند ہے، تو اسلام سے خارج ہے.
اگر کوئی حرام کام اس کا دیکھ کر پسند کرتا ہے، ایسا ایمان کمزور والا ایمان ہے اور ایسا شخص حرام کا مرتکب ہے۔ تیسرا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے جائز کاموں کی وجہ سے، جو کہ جائز کام ہے اگرچہ کہ، لیکن کرنے والا شخص وہ مسلمان نہیں ہے، توحید پر نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں ظلم جائز ہے، ظلم کسی پر جائز نہیں ہے، کسی پر زیادتی جائز نہیں ہے، بد اخلاقی جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ ہم کسی غیر مسلم پر، کسی آدمی پر جو توحید پر نہیں ہے ظلم نہیں کر سکتے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے، مار پیٹ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ بات محبت کی ہے، محبت نہیں ہو سکتی ہے، محبت کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اور آخری قسم ہے کفار سے محبت کی، جو فطری طور پر انسان کے دل میں ہے۔ فطری طور پر کا مطلب یہ ہے اس نے محنت کر کے کمائی نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے، اس کی تصویر دیکھ دیکھ کر کے اپنے دل میں محبت کو بٹھاتا ہے، تو ایسا آدمی کمزور ایمان رکھتا ہے، توحید اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک محبت وہ ہے جو خود بخود آ جاتی ہے۔ کیسے؟ باپ توحید پرست ہے لیکن بیٹا کافر ہے، بیٹا توحید پرست ہے، باپ کافر ہے، تو یہ جو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے خود بخود ان کے اندر ایک محبت ہوتی ہے۔ دین ایک طرف ہو، آپس میں ان کے دل سے ایک محبت ہوتی ہے، اس محبت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دین کو ناپسند کرتا ہے، فطری طور پر باپ ہونے کی وجہ سے محبت ہے، بیٹا ہونے کی وجہ سے محبت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جس کو علاج کی ضرورت تھی، کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس نے علاج کیا، الحمدللہ اللہ نے اس کو شفا دے دی، بڑی مصیبت سے نکل گیا۔ اب اس ڈاکٹر کو وہ پسند کرنے لگا ہے اس کے اس کام کی وجہ سے، اس نے محنت کر کے یہ دل میں محبت ڈالی نہیں ہے، محنت کر کے ڈالی نہیں ہے، خود بخود اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اس کے اس کام کی وجہ سے، تو یہ جائز ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کفر کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن چچا ہونے کی وجہ سے آپ کی محبت تھی کہ وہ ہدایت پر آئے۔ لہٰذا فطری محبت اگر دل میں ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ فطری کا مطلب جو ہم نے کمائی نہیں ہے، یہ جو ہم پسند کرتے ہیں کفار کو دیکھ دیکھ کر کے، یہ ہم اپنے دل میں محبت تھوپ رہے ہیں۔ کسی آدمی کو جو عام مسلمان ہے جس نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اس سے کوئی محبت نہیں ہے ان سے، یہ جو کفار کی محبت ہمارے دل کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کسی جائز اور درست امر کی وجہ سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے اہل علم نے ابو طالب کے حوالے سے ذکر کیا ہے، قرآن مجید کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب رسول انہیں چاہتے تھے۔ کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ چچا ہے، آپ چاہتے تھے کہ ہدایت پر آ جائے۔ تو یہ جو چاہت فطری ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس تفصیل کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اہل کفر و شرک سے محبت ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری محبت اور بغض کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ ہاں اخلاق سب کے ساتھ اچھے ہوں، سلوک اچھا ہو، اور اسی طرح دین کی خوبیاں بیان کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، عدل و انصاف کریں گے، لیکن جو محبت کی بات ہے وہ محبت اللہ کے لیے سب سے پہلے، پھر اس کے رسول کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے، اور جو دنیا میں اس عقیدے پر ہیں ان سے ہماری دلی محبت ہے، دلی رشتہ ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے درس میں بتایا نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا پانی میں ڈوب کر کے طوفان میں مر گیا، جبکہ نوح کے ساتھ علیہ السلام ایسے لوگ موجود تھے کشتی میں جنہاں ان کے رشتہ دار تھے، حتیٰ کہ جانور بھی کشتی میں تھے، لیکن نوح کا سگا بیٹا کشتی میں نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر تھا، کیونکہ اسلام اور توحید پر وہ نہیں تھا۔ تو ہماری محبت اور ناپسندیدگی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو شیخ نے قرآن کی ایک دلیل یہ ذکر کی، اور دوسری بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے خاندان کے بارے میں آپ نے کہا کہ ابو طالب کا جو خاندان ہے، آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کہا بنی فلان لیسوا لی باولیاء، آپ نے کہا یہ میرے محبوب نہیں ہے۔ آپ نے صاف لفظوں میں کہا، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں آپ نے زور سے کہا کہ فلاں کی جو اولاد ہے، فلاں کا جو گھرانہ ہے، یعنی ابو طالب کا گھرانہ، قریش کے لوگ جو توحید پر نہیں ہیں، یہ میرے دوست نہیں ہیں، اور میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں جو نیک اہل ایمان ہیں۔ آپ نے صاف لفظوں میں اس کی شرح میں اہل علم ذکر کیا کہ آپ نے ابو طالب اور ابو طالب کے پورا گھر قریش کو آپ نے مخاطب ہو کر کے کہا یہ لوگ میرے دوست نہیں ہیں، میری ان سے محبت نہیں ہے۔ آپ نے کہا میرے محبوب تو وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں الفاظ ہے، آپ نے کہا میرا رشتہ ان سے ہے، رشتہ داری میں نبھاؤں گا۔
رشتہ داری نبھاؤں گا، کوئی بیمار ہے آپ عیادت کریں گے، کوئی آدمی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، دین کی طرف بلائیں گے، رشتہ داری تو میری جاری ہے، لیکن آپ نے کہا میری محبت ان سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا عقیدے کی بنیادی جو مضبوط بات ہے وہ یہ الولاء والبراء، یہ موضوع جو ہمارے درمیان اجنبی ہے، اس موضوع پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق سیدھے ہماری توحید اور ہماری عقیدے سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔